آغا عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ آغا بھائی، یہ بات جو میں ابھی لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں، بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس پہ کہ عام طور پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، میں ان ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو MBBS ڈاکٹر ہیں، مین سٹریم میڈیسن ہے، ایلوپیتھی ہے، میں ہومیوپیتھی کی بات بھی نہیں کر رہا، جب وہاں سے جواب مل جاتا ہے تو دعائیں، حکمت، طب نبوی کام کرتی ہے۔ آپ کے تجربے میں کبھی ایسی بات آئی ہے یا آپ کے خیال میں بات کو زیادہ بڑھا کے کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تجربے میں بہت سارے قصے ہیں بلال بھائی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان قصوں کا ضرور ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ اور میرے اپنے والد کا بھی قصہ ہے۔ میرے والد کو کینسر ہوا تھا، 20 سال زندہ رہے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی بچنے کی امید نہیں ہے۔ میں وہ بھی قصہ سناؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے، وہ خدائے پروردگار جو ہے بڑا رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ جب موت کو ٹل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے کیے ہوئے فیصلے، تحریر کیے ہوئے قسمت کو تبدیل کرتا ہے۔ دو وجوہات کی بنا پر، وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ ایک ہے دعا اور دوسرا ہے صدقہ۔ صدقہ لفظ نکلا ہے صدق سے، یعنی کہ سچائی سے، سچے دل سے، بالکل سچائی کے ساتھ۔ اگر آپ کسی کی پیٹ کی بھوک، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے آپ کسی کے پیٹ کی آگ کو بجھا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ وہاں پر بڑا مقبول ہے۔ اللہ کے گھر میں یہ بڑا مقبول ہے صدقہ، اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا بھوکے کو۔ تو دیکھیے، میں عرض کروں گا سب سے پہلے ایک واقعہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا، مجھے تمام جو اطباء ہیں جواب دے چکے ہیں اور مجھے ایسا مرض لاحق ہے کہ اب ڈاکٹروں نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے کہ کوئی اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، آپ کو علاج بتائیے۔ تو اب دیکھیے جواب کیا آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خرید کے لاؤ۔ اچھا، وہ گیا جلدی سے، بیوی سے حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خریدا اور شہد خرید کے لانے کے بعد مولا کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بارش کا پانی موجود تھا، اس بارش کے پانی میں اس کو ملایا اور سورہ الحمد شریف پڑھی اور اس سے کہا کہ پی لو، اور پھر اس سے کہا کہ چند دن اسی طرح صبح شام پینا۔ چند دن کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا معجزہ۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، یہ مجھے بتائیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معجزہ ہوا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کیا راز ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ایک پیسہ ہے جو بہت ہی پاک ہے، وہ عورت کا حق مہر ہے، تو بہت ہی پاک پیسہ ہے، اور ایک پانی ہے جو بہت ہی پاک ہے، وہ بارش کا پانی ہے۔ جب ان دونوں پاک چیزوں کو آپ نے ملایا اور اس پر اللہ کا کلام سورہ الحمد کی تلاوت کی، تو اس کے بعد اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ کی مہلک بیماری کو دور کر دیا۔ تمام اطباء عاجز تھے۔ اب سوالات یہاں پر یہ اٹھتے ہیں، مجھ سے فیس بک پہ بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کیا صرف مرد پی سکتے ہیں یہ پانی حق مہر کا، حق مہر سے خریدا ہوا شہد کا پانی؟ نہیں، عورتیں بھی پی سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، حق مہر کا پیسہ جب آپ کو حق مہر مل جائے، یہ بہت خاص ترین پیسہ ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیے۔ آپ کے گھر میں خواتین جس کا حق مہر کا پیسہ ہے، اس کی اگر اماں بھی بیمار پڑتی ہیں، بچے بھی بیمار پڑتے ہیں، ابا بھی بیمار پڑتے ہیں، ان سب کو بھی اس حق مہر کے پیسے سے شہد خرید کے بارش کے پانی میں ملا کے اس پہ سورہ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پلایا جائے۔ جو ایسی بیماریاں ہیں جو مہلک ترین ہیں، میں نام لوں گا، کینسر، ٹی بی، فالج، لقوہ، کووڈ، نمونیا، یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ جان لیوا بیماریاں ہیں، یہ تمام بیماریاں اب بآسانی ہمارے تجربے میں ہیں کہ وہ دور ہو جاتی ہیں۔ میرے اپنے والد کا قصہ سب سے پہلے بیان کروں کہ میرے والد کو 92 میں کینسر ہوا اور جبڑے میں بلال بھائی یہاں پر ٹیومر ہوا تھا اور اتنی باہر آ گیا تھا کہ شکل ہیبت ناک ہو گئی تھی۔ تو میرے والد کپڑا ڈھک کے رکھتے تھے، تو میرے والد نے کیا کرا کہ میرے والد نے یہ آب زمزم میں اور شہد ملا کے یہ پانی اسی طرح حق مہر کے پیسے سے وہ پیا، اور پینے کے بعد چند دن ہی گزرے تھے کہ رات کو میرے والد کے کمرے میں ایک تغرا لگا ہوا تھا، ایک تصویر لگی تھی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی اور مسجد نبوی کی تصویر بنی تھی۔ تو ایک رات میرے والد رونے لگے اور روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا پروردگار تو معجزہ دکھا دے اپنا۔
میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے معجزہ دکھا۔ آپ یقین کریں جو 7 مہینے ابو ظہبی میں میرے والد نے تکلیف اٹھائی اور 3 مہینے کراچی میں، اور بایوپسی کے بعد معلوم چلا تھا کینسر ہے اور 3rd اسٹیج ہے۔ میرے والد کے جو 10 مہینے میں یہ بہار اتنا آ گیا تھا، ایک رات میں صبح بالکل ریموو ہو گیا۔ شاید لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن میرے خاندان کے لوگ جو جانتے ہیں مجھے اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مانیں گے، میرے والد کو اللہ نے شفا دی اور میرے والد 20 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد موت طبعی جو اللہ نے لکھی ہے اس کے بعد انتقال ہوا ان کا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے، کرنٹ افیئر کے ایک ہوسٹ ہیں، بہت مشہور ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ ان کے جو والد ہیں وہ ہاسپٹل میں رات کے 2:30 بجے ان کا فون میرے پاس آیا، وہ رونے لگے، کہنے لگے عباس بھائی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میرے پاپا مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے کارڈیک اریسٹ ہو گیا ان کو اور وہ ابھی CPR ان کا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا اچھا، تو پھر وہ یہ کہہ ہی رہتے کہ وہ کہنے لگے وہ CPR ختم ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا میاں آپ ایسا کیجئے، ان سے ایک بار اور ریکویسٹ کیجئے کہ CPR دوبارہ ایک بار اور کریں اور آپ مائک کھولیے، میں کچھ پڑھتا ہوں دعا۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹروں سے میرے سامنے، ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیے خطرہ تو ہے، پسلی وسلی نہ ٹوٹ جائے، دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بار اور CPR کیا۔ میں نے سورہ الحمد شریف پڑھی، سورہ الحمد شریف پڑھی، ناد علی پڑھی اور زیارت وارثہ پڑھی اور پروردگار کو واسطے دیے۔ آپ یقین کریں ان کی سانسیں CPR کوشش بندے نے کی لیکن رحم اللہ نے کیا، اور اس کلام پاک کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ صاحب واپس آ گئے، ان کی سانسیں بحال ہو گئیں، 5.5 سال زندہ رہے۔ اور آپ کہیں گے تو پروگرام کے بعد میں ان کا نمبر دوں گا، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں ایک کووڈ کے مریض تھے ہمارے، تقریباً 70+ تھے اور ان کو نمونیا بھی ہوا، ساتھ میں نمونیا ہوا، کووڈ تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا تھا، ان کی جو آکسیجن سیچوریشن تھی بے انتہا خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ بچنے کا کوئی چانسز اب ہے نہیں۔ تو آپ یقین کریں میں نے ان کو کچھ صدقے بتائے، میں نے ان سے کہا کہ آپ صدقہ دیں ان کا۔ انہوں نے کہا کیا دیں صدقہ؟ ہم نے کہا گندم کی روٹیاں لے لیں، اس میں تھوڑا سا سالن یا دال وال اندر رکھیں اور آپ ان کے ہاتھ سے ٹچ کر کے کسی فقیر کو یا کسی بھی مسکین کو آپ دے دیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ کچھ اور بتائیں، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کچھ سموسے لے لیجئے، 50-60 سموسے 50-60 لوگوں کے ہاتھ پہ رکھیے، ان سے کہیے میرے مریض کے لیے دعا کیجیے۔ 3 دن کے بعد ان صاحب نے آنکھ کھولی ہے اور ان کی آکسیجن سیچوریشن بالکل نارمل تھی، اور مزے کی بات بتاؤں ان کا نمونیا بھی اسی صدقے سے اور دعا سے ٹھیک ہوا اور ان کا کووڈ بھی گیا اور وہ بھی لاہور میں ابھی بھی زندہ ہیں، سلامت ہیں ماشاءاللہ سے۔ آغا بھائی اور بلال بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ شاید اس کے اوپر کمنٹ کریں یا اس کے اوپر یقین نہ کریں، لیکن آغا بھائی میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو کہ یقین نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو زیادہ قابل پڑھا لکھا سمجھتا ہو، اس کے لیے دعا یا صدقات جو ہیں وہ اسی طرح اثر کرتے ہوئے دیکھیں آپ نے یا نہیں؟ جی ہاں، دیکھیے ہمارے استاد محترم ایک قصہ سناتے ہیں اور جو بالکل حقیقت ہے کیونکہ وہ اس پہ بڑی ریسرچ انہوں نے کی۔ امریکہ میں کینسر ہاسپٹل کے اندر ایک دفعہ ریسرچ ہوئی اس بات پر کہ مسلمان صدقہ دیتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو صدقے پہ ریسرچ کی انہوں نے کچھ مریض تھے جس میں زیادہ تر غیر مسلم تھے اور 2-1 مسلمان تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ صدقے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک دوا ہے، وہ بھی ایک علاج ہے، تو ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ریسرچ یہ کی، انہوں نے کہا غریب ملکوں میں کچھ کھانا بھجواتے ہیں، مثلا بریانی کی دیگ بھجوا دیتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو۔ تو ان میں سے کچھ مریضوں نے حصہ لیا جو غیر مسلم تھے، انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے اپنا پیسہ ہم دیتے ہیں، یہ بھجوائیے آپ۔ اور کچھ مریضوں نے انکار کر دیا، اب وہ مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا، وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ جنہوں نے مانا اور جن کے پیسوں سے وہ کھانا یتیم خانوں میں یتیم بچوں کو کھلا کے ان مریضوں کے لیے دعا کی گئی، بلال بھائی آپ میری بات پہ یقین کریں وہ مریض بچ گئے، وہ مریض کافی عرصے تک زندہ رہے، اور جنہوں نے بلیو نہیں کیا تھا وہ مارے گئے۔ یقین بہت بڑی بات ہے، بالکل اللہ نے یہ رحم کے جذبے کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ جو رحم کا جذبہ ہے نا، یہ صرف پروردگار پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنی خلقت کے لیے، اور وہ شہرک سے قریب ہے۔